صحابہ کا، عاشق ہوں میں صحابہ کا، عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار مجھے اس بندھن سے، میں ہوں حسینی بچپن سے۔ انسان کی زندگی بڑی الٹ پھیر سے گزرتی ہے۔ اس زندگی میں اونچ نیچ حالات مختلف قسم کے آتے ہیں۔ آدمی کبھی خوشی پاتا ہے اور کبھی غمی محسوس کرتا ہے، کبھی مسرت اور شادمانی کے حالات سے گزرتا ہے اور کبھی افسوس اور غم اور تکلیف کے حالات کو دیکھتا ہے۔ انسان کی زندگی کا وہ حصہ ہے جس سے انسان کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ اگر انسان کا تعارف کرایا جائے تو اس میں ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر بات کرنی پڑے گی۔ اصل سوال یہ ہے، وہ منہج، وہ طریقہ، وہ راستہ کیا ہے جس کے ذریعے سے انسان کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان دنیاوی زندگی کے اندر ایک مثالی زندگی پیش کر سکتا ہے اور آخرت کے اندر سرخرو ہو سکتا ہے۔ یہی بیسک کوشچن ہے، یہی ہر مسلمان کے سامنے اصل مدعا ہے جس پر اس کی پوری زندگی چلتی ہے۔ اس پر غور کرنا، اس کو سوچنا، اس کا جائزہ لیتے رہنا، اپنا حساب کتاب کرتے رہنا، یہ کامیاب انسان کی بنیاد ہے، یا یوں کہ یہ کی آف سکسیس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ یوں فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی۔ عقل مند، سمجھدار، زیرک اور وزڈم والا آدمی وہ ہے جو اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے، اپنا حساب کتاب کرتا رہتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی محسوس کرتا ہے، اپنی زندگی کے چارٹ کو دیکھتا رہتا ہے، اپنے روز و شب کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنے صبح و شام کو اسلام کے اوپر رکھ کر تولتا رہتا ہے، اور دنیا سے اوپر کے عالم کی طرف نگاہ رکھتا ہے۔ اس دنیا میں جو زندگی چل رہی ہے، جس میں انسان اپنے بدن کی ضروریات سے پھنسا ہوا ہے، اس سے نکل کر اس جسم کے مرنے کے بعد کے عالم کو وہ سوچتا ہے اور اس کو سامنے رکھ کر ڈیسیژن لیتا ہے۔ دوسری طرف ناکام، نامراد، کمزور، عاجز، نکما آدمی وہ ہے جو امیدیں باندھے رکھتا ہے اور امیدوں کے پیچھے ہوا میں چلتا رہتا ہے، خیال اپنے ذہن میں ایک بنا لیتا ہے اور اندھا دھن اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لگائے ہوتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے گا اور یہ مل جائے گا، آخر میں وہ خالی ہاتھ واپس لوٹتا ہے۔ یہ دو معیار ہیں، دو راستے ہیں، کامیابی اور ناکامی کے دو طریقے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح فرمایا ہے۔ کامیابی حاصل کرنا، کامیابی تک پہنچنا ہر انسان کی خواہش بھی ہوتی ہے اور امید بھی ہوتی ہے اور ظاہری طور پر کوشش بھی ہوتی ہے، لیکن صحیح کامیابی کیا ہے، کیسے اس تک پہنچا جا سکتا ہے، یہ ہے اصل بات جس کو سمجھ میں آ جائے وہ اپنا راستہ طے کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ اور نقشہ رکھا تھا۔ مکہ مکرمہ کا جو 13 سال کا عرصہ ہے، پھر مدینہ منورہ کے جو 10 سال ہیں نبوت کے بعد کے، اس کا جائزہ بہت مختصر آپ کے سامنے حالات کی روشنی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئے ذکر کیا گیا۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج اس نتیجے کو نکالیے کہ ایک دعوت، ایک مشن،
ایک تحریک، ایک مومنٹ جو بڑی تنگ دستی اور سخت حالات کے درمیان شروع ہوا، وہ 13 سال تک سخت ترین زد و کوب اور پریشانی اور سختیوں کے درمیان جیتا رہا۔ پھر ایک زمین پا کر اس نے عملی شکل میں اس کو پیش کیا، یہاں تک کہ وہ پورے جزیرۃ العرب کا سب سے بڑا موومنٹ بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ موومنٹ، یہ تحریک، یہ انقلاب بڑھتا چلا گیا اور دنیا کے آخری حصے تک پہنچ گیا۔ یہ کامیابی کا وہ سیدھا راستہ ہے جس کے سوا جہاں بھی ڈھونڈا جاتا ہے آخر میں ناکامی سامنے آتی ہے۔ سیرت سے ہٹ کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر کوئی بھی طریقہ اگر کامیابی کے لیے ڈھونڈا جائے گا اسلامی نقطہ نظر سے، میں بات کر رہا ہوں ایک تحریکی اسلامی نقطہ نظر سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تبدیلی لائی گئی، جو ایک نیا نظام عطا کیا گیا اور جو سوشل ویلیوز دی گئی اور دنیاوی طور پر ایک نیا سسٹم آف لائف عطا کیا گیا، اس کو برپا کرنے کا طریقہ صرف وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور وہی طریقہ بنیادی طور پر تمام انبیاء کا رہا ہے۔ اس طریقے کو سمجھنا، اس سے جڑنا اور اس کے مطابق اپنے قدم بڑھانا، یہ ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔ اس کے بغیر ہم ہزار سر مارتے رہیں، پیر مارتے رہیں، کامیابی کا راستہ نہیں کھلتا ہے۔ ایک دو باتیں بنیادی طور پر کلیئر ہونی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو دعوتی زندگی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا جو نچوڑ ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر، وہ بنیادی طور پر یہی ہے، اللہ کی بات، اللہ کا پیغام، اللہ کی دعوت تمام انسانوں کے کانوں تک پہنچ جائے اور اس کان کے راستے سے دل تک پہنچانے کی تمام کوشش کر لی جائے۔ دل میں اتارنے کا مرحلہ اللہ کا ہے، کان تک پہنچانا اور کان کے ذریعے سے اس طریقے پر پہنچانا کہ دل تک پہنچ سکے، دروازے پر چوٹ لگے، دروازہ کھٹکھٹایا جائے دل کا، اس حد تک طریقہ اختیار کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ دل کس کا کھلا، کس کا نہیں کھلا، کون ایمان میں داخل ہوا، کون ایمان میں داخل نہیں ہوا، یہ اللہ کا اختیار تھا، اللہ کا اپنا چوائس تھا۔ جس کو اللہ نے پسند فرمایا اس کو ہدایت سے نوازا۔ انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے گا، لیکن آپ کو کرنا کیا ہے، آپ ہادی بنا کر بھیجے گئے، آپ کو بات سناتے رہنا ہے، آپ کو بات کہتے رہنا ہے، آپ کو بات پورے طور پر پہنچاتے رہنا ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مخاطب مکہ مکرمہ کے رؤساء، سردار، لیڈرز، عوام، مختلف قبیلوں کے لوگ کو بنایا اور ان تک پہنچنے کے لیے جو وسائل تھے سب اختیار کیے۔ الگ الگ قبیلوں کی یونٹ کے بیس پر ان سے ملاقاتیں کی، انفرادی بڑی پرسنالٹیز سے الگ الگ ملاقاتیں کی، ان کے جو بڑے بڑے مناسبات اور عیدیں ہوتی ہیں یا بڑے بڑے موقع ہوتے ہیں جس میں ایک اجتماعی گیدرنگ ہوتی ہے، اس کے اندر جا کے عمومی بات کرنے کا موقع ملا تو وہاں جا کے بات رکھی ہے۔ اللہ کے پیغام کو کما حقہ ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته۔ اے اللہ کے رسول، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے
کہ آپ کی طرف اللہ نے جو بھی اتارا ہے اس کو پورا پورا پہنچا دیجئے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ تبلیغ کا حق ادا نہیں کر پائیں گے. لہذا اللہ آپ کی حفاظت کرنے کو تیار ہے، لیکن آپ کو تبلیغ کا، دعوت کا پورا پورا حق ادا کرنا ہے. اسلام بنیادی طور پر کھڑا ہے دعوت پر. دعوت فاؤنڈیشن ہے، دعوت اساس ہے. یہیں سے اسلام کا تعارف ہے، اسلام کی تبلیغ ہے، اسلام کا میسج پہنچانا ہے. یہ بنیاد ہے جس پر آج بھی امت کو آنا پڑے گا. اور اس تعلق سے ہمارے اندر جو کوتاہی ہے وہ بالکل کھلی ہوئی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہماری ایک تاریخی غلطی ہے، ہماری ایک تاریخی غلطی ہے، ہماری ایک ہسٹوریکل مسٹیک ہے، جو ہم نے اللہ کے اس پیغام کو جو ہمیں عرب کی زمین سے ملا تھا اور اس کو لے کر ہم اس زمین پر آئے تھے، اس پیغام کو پوری طاقت کے ساتھ، پورے اثر کے ساتھ، پوری روحانیت کے ساتھ، پورے نور کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ ان لوگوں کو پیش نہیں کیا جو اس سے دور اس ملک کے رہنے والے تھے یا کہیں اور سے آئے ہوئے تھے. یہ ایک تاریخی غلطی ہے جس کو ماننا چاہیے. اس میں یقیناً ان حاکموں کی بھی کوتاہی رہی جو افغانستان اور ایران کے راستے اس ملک میں آئے. انہوں نے علاقوں پر حکومتیں کی، لیکن دلوں پر حکومت کرنے کے لیے دعوت کے راستے نہیں کھولے. انفرادی طور پر اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے سے جو کوششیں کی گئی وہ الگ ہیں، اور اسی کے نتیجے ہیں کہ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہیں. اس کام کو اثر نو پوری ہمت، طاقت کے ساتھ اور پوری وضاحت اور حکمت کے ساتھ آج دوبارہ سے اپنانے کی ضرورت ہے. یہی وہ راستے کا فرسٹ اسٹیپ ہے جس سے آگے کی طرف بڑھنا ہے. ایک دوسرا پہلو ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جائزے سے ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے اسلام کو عملی نمونے کی شکل میں پیش کرنا. اسلام کا نظام اپنے سماج اور اپنی سوسائٹی کے اندر بنا کر دکھانا، ایک ایگزامپل سیٹ کرنا اور اس ایگزامپل کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، ایک ماڈل لانا جس ماڈل پر پوری دنیا کو دعوت دی جا سکی ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو ماڈل اختیار کیا، جو تربیت کی، جس انداز سے کام کو شروع کیا، وہ کیا تھا کہ اپنے صحابہ کو تیار کیا اللہ کی توحید کے لیے دل کو مضبوط کرنے پر، اور اپنے جسموں کو تمام تر تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنے پر، اور ریئیکشن میں کوئی بھی ایکشن نہ کرنے پر. یہ مکہ مکرمہ کے حالات کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت عملی تھی جو اللہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجھائی اور سمجھائی گئی تھی، جس کے مطابق دعوت کو زمین پر نافذ کیا جا سکتا تھا، یا یوں کہیے کہ اسلام کے اس چھوٹے سے پودے کو زمین پر گاڑا جا سکتا تھا. یہاں اسلام کو پانی دیا جا رہا تھا، یہاں اسلام کو بڑے بڑے آندھیوں کے درمیان بھی اس پودے کو پروان چڑھایا جا رہا تھا. جو چھوٹی سی کوپل زمین سے نکل رہی تھی، اس کو بڑا طاقتور درخت کی شکل میں ہواؤں سے ٹکرانے اور دوسرے کلہاڑیوں سے ٹکر لینے کی دعوت نہیں دی جا رہی تھی، بلکہ اس کو تمام جھونکوں کے درمیان اپنی زندگی جو پانی اور کھاد سے بڑھنے والی ہے اس کے مطابق اس کو چلایا جا رہا تھا، دعوت کو ثابت کیا جا رہا تھا. کہنا یہ تھا، سمجھانا یہ تھا، بتانا یہ تھا کہ ہم حکومت کرنے نہیں آئے ہیں، ہم کرسیاں چھیننے نہیں آئے ہیں،
ہم گورنمنٹ لینے نہیں آئے ہیں، ہم چودراہٹ اپنی بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم مال و دولت سمیٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم مارکیٹ پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تمہارے نظام کی جگہ اپنی چودراہٹ کے نظام کو نافذ کر کے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کا پیغام اللہ کی طرف سے تم تک پورا پہنچا دینا چاہتے ہیں۔ تم قبول کر لو، تمہاری کرسیاں تمہیں مبارک، تمہارے مال تمہیں مبارک، تمہارے جاہ تمہیں مبارک، تمہارے منصب تمہیں مبارک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرب کے لیڈروں نے تمام پرپوزل رکھے تھے، ہر طرح کے پرپوزلز رکھے گئے۔ آپ اگر کرسی چاہتے ہیں تو مکے کا سردار ہم آپ کو بنانے کے لیے تیار ہیں، تمام قبیلے آپ کو ہمارا اپنا لیڈر مان لیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مالداری حاصل کر لیں تو ہم آپ کے لیے تجارت کر کے سارا مال کما کے آپ کو اس میں سے حصہ دے دیں گے۔ اگر آپ دنیا کی خوبصورت ترین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس جزیرۃ العرب میں جو سب سے خوبصورت عورت ہوگی اس کو لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اگر کچھ بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو ہم آپ کا علاج کرانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب کیا تھا؟ یہ جو ڈائیلاگ ہو رہی تھی ابو طالب کے واسطے سے مکے اور قریش کے لیڈروں کے ساتھ، اس ڈائیلاگ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا موقف پیش کیا۔ وہ موقف یہ تھا کہ اگر آسمان سے سورج کو توڑ کر لے آئیں، چاند کو نکال کر لے آئیں، میرے دائیں اور بائیں ہاتھ پر رکھ دیں کہ میں اپنے اس دعوت کے مشن کو چھوڑ کر اس چیز کو قبول کر لوں جو سورج اور چاند سے زیادہ قیمتی ہو، یا سورج اور چاند کی شکل میں ہو، تو بھی میں اس کے لیے راضی نہیں ہوں۔ یعنی دنیا کی تمام تر دولتیں ایک کنارے پہ ڈال دی جائیں، میرے سامنے اللہ کا پیغام پہنچانا اصل مقصد ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے حکومتیں نہیں چاہیے، مجھے سرداری نہیں چاہیے، مجھے تمہاری منسٹریاں نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، اللہ سے اللہ کے بندوں کو جوڑنا تھا، جو لوگ جہنم میں جانے کے لیے کھڑے ہیں ان کو اس سے بچانا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہنم کی آگ میں کودے جا رہے ہو اور میں تمہارے ازار بند پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں۔ یہ بنیاد کی دعوت کی جس کی وجہ سے اسلام کا تعارف پیش کیا گیا۔ دوسرا پہلو جیسا کہ میں نے ذکر کیا، عملی نمونہ پیش کرنا۔ جب مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو اس طرح سے اپنی اصل طاقت، اپنی اصل سوچ اور اپنے اصل مشن کو واضح کیا۔ پھر جب زمین ملی مدینہ منورہ کے اندر کام کرنے کی، دعوت کی، تبلیغ کی، مدینہ منورہ کے اندر مائنورٹیز بھی تھیں، اقلیتیں بھی تھیں، غیر مسلم بھی رہتے تھے، ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الائنس بنایا، جو فریڈم کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اتحاد کیا، ایک کامن منیمم جو ایک پروگرام تیار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کانسٹیٹیوشن مدینہ منورہ کا تیار کیا، جو انصاف کے مطابق تھا، جو عدل پر قائم تھا، جو دوسروں کو آزادی دینے پر قائم تھا، جو تمام مائنورٹیز کو ان کے پورے انصاف کے ساتھ ملک میں رہنے کا رائٹ دینے کا تھا، اس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست میں جو ایک سماج بنا کر دکھایا، جو سوشل ویلیوز قائم فرمائی، جو سسٹم آف سوشل جسٹس لائے، جس کے ذریعے سے مدینہ منورہ کی ریاست تمام جزیرۃ العرب کے لیے کشش کا ذریعہ بن گئی، جس کے اندر اخلاقی بلندیاں، قانونی بالادستی، حقوق کی رعایت، ہمدردانہ جذبات، تعاون اور مدد کا خیال، وہ باتیں تھیں جو گھر گھر نظر آتی تھیں۔ جو لوگ دست و گریباں تھے، جو لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، جن کی ناکیں اتنی بڑی تھیں کہ اگر اس پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو ناک کاٹ دے دوسرے کی، اس قدر سخت گیر لوگ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے انعام سے اس طرح سے بن گئے کہ شیر و شکر ہو گئے، محبت کے دریا بہنے لگے، ایک ایسی یونٹ قائم ہو گئی جس کے اندر ہمدردانہ جذبات ہوں، محبت کے جذبات ہوں۔ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو تصور پیش کیا جاتا ہے یا مدینہ منورہ کا جو ایک نقشہ پیش کیا جاتا ہے، وہ جنگوں کے درمیان الجھا ہوا سا ہوتا ہے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے مختلف واقعات رکھے تھے، لیکن جو بات سبق لینے کی ہے کہ ان جنگوں کے اندر جو بڑی سخت جنگیں سخت ترین دشمن سے ہوئیں، جانی نقصان کم سے کم تر ہوا ہے۔ شاید 1000 سے کچھ زائد لوگ ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی جنگوں میں مارے گئے ہیں، دونوں طرف کے۔ ان میں بھی اگر بنو قریظہ کے لوگ نکال دیے جائیں جو غدار لوگ تھے، جن کو مدینہ منورہ میں غداری کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا، ان کو اگر نکال دیا جائے تو 200-400 لوگ بچتے ہیں جو پوری جنگوں میں مارے گئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پورے جزیرۃ العرب کے اندر جو نظام آیا، جو امن کا ماحول پیدا ہوا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو یہ قربانی بہت تھوڑی ہے۔ لیکن آج کی جنگوں کا اگر آپ اس سے مقابلہ کریں تو ایک چھوٹی چھوٹی علاقائی جنگ لاکھوں لاکھ انسانوں کو فنا کر دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تہمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر رکھ دیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام مار کاٹ سے پھیلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی حکومت اور جزیرۃ العرب پر سرداری تلوار کے زور پر کی ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا مغالطہ ہے کہ اگر انسان سچی نگاہ سے ذرا بھی تاریخ کو پڑھ لے گا تو وہ اس کو جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ بہرحال مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماج بنایا، اس سماج کو سامنے رکھ کر آج ہمیں اپنے سماج اور اپنی سوسائٹی کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کام کرنے کا یہ روڈ میپ اس طریقے سے بنانا چاہیے۔ کچھ نعرے بازیاں، کچھ ریلیاں اپنے مسائل کے حل کے لیے ہماری ناکام کوششیں ہیں۔ چند آوازیں اٹھ جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں اٹھنی چاہیے یا ان کو دبا دیا جائے یا ان کی کوئی طاقت اور اثر نہیں ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں پرائورٹی کس کو ہونی چاہیے، کام کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، سوچ کا زاویہ کیسا ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا اختیار کرنا چاہیے، روڈ میپ کیسے تیار کرنا چاہیے، اپنے ڈیولپمنٹ اور اپنے کو اوپر بڑھانے کے لیے راستہ طے کرنے کا فکر اور سوچ کیسا ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہج، جو طریقہ مدینہ منورہ میں اختیار کیا، ہم اپنی سوسائٹیوں کے اندر اس طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ حالت تو یہ ہے کہ ہم میں سے ایک شخص دوسرے شخص کو بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ جو اخلاقی اور ایمانی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلقات قائم ہوتے ہیں، جو بندوں کے بندوں پر حق طے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اس میں ہم اتنے کوتاہ ہیں کہ ہم غیر قوموں سے بھی نیچے درجے میں جا چکے ہیں۔ اور یہ بات میں تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اپنے چھوٹے سے تجربے اور اپنی معلومات کی حد تک، کہ ہمارے جو معاملات ہیں، ہماری جو معاشرت ہے، ہمارا جو طریقہ تجارت ہے، ہمارا جو معاملات کا نظام ہے، وہ غیروں سے زیادہ بدتر ہو چکا ہے۔ اس کے اندر ہم جھوٹ، فریب، لالچ، حرص، طمع اور دوسروں کا مال نوچنا، دوسروں کی عزت سے کھلواڑ کرنا، دوسروں کو نیچا دکھانا، دوسروں کو پیچھے کر کر آگے بڑھنا، یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے تمام سماج کے حصوں میں داخل ہو چکی ہیں۔ ایک چھوٹی سی این جی او ہو، وہ دوسری این جی او کو بڑھتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی۔ ایک آرگنائزیشن ہو، وہ دوسری آرگنائزیشن کو کریڈٹ لیتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی۔ کریڈٹ کی ہوڑ ہے، اپنے نام لیبل چسپاں کرنے کی ایک دوڑ ریس ہے، جس کے اندر ہر ایک اپنے کو بڑا دکھانے کے لیے لگا ہوا ہے،
اپنے سامنے ایسے لیبل تیار کر کے لگا لیے گئے ہیں اور اپنی آرگنائزیشنز کے ایسے جھوٹے خدا بنا لیے گئے ہیں جس کی بنیاد پر اس سے باہر نکل کر اسلام کا دائرہ تنگ نظر آنے لگتا ہے۔ آج کی حالت یہ ہے کہ چھوٹی سی ایک اچیومنٹ، چھوٹی سی ایک کامیابی اگر کسی جگہ، کسی علاقے میں، کسی راستے سے ہو گئی تو ہماری این جی اوز، ہمارے چیریٹیبل ٹرسٹ اور ہماری آرگنائزیشن دوڑ پڑتی ہیں اس بات کے لیے کیسے وہ کریڈٹ ان کی آرگنائزیشن اور ان کے اس سسٹم کے آگے لگ جائے، کیسے وہ لیبل اپنا دکھا کر اپنی اچیومنٹ ثابت کر دیں۔ اسلام کی اچیومنٹ، اللہ کے دین کی اچیومنٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی اچیومنٹ سے ان کو کوئی مطلب نہیں رہتا ہے۔ ان کو مطلب اپنی این جی او کا ہوتا ہے، اپنی آرگنائزیشن کا ہوتا ہے، اپنے ٹرسٹ کا ہوتا ہے، اسی کو خدا بنائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ایک بڑا مغالطہ ہے جس نے امت کو توڑ دیا ہے۔ ان مختلف این جی اوز، مختلف آرگنائزیشن کی ضرورت ہے، پہلے سے زیادہ ہے، جتنی ہے ان سے بھی زیادہ کی ہے، لیکن اس طریقہ کار پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے جس طریقہ کار پر چل رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی کھینچا تانی، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، اپنے کو پروموٹ کر کے دوسروں کو پیچھے کرنا۔ اپنے کو آگے بڑھائیے، اپنے کو ترقی دیجیے، اپنے کو اچھے طور پر پیش کریے، جو پبلسٹی جائز حد میں رہ کر ہو سکتی ہے وہ کریے، لیکن دوسروں کو پیچھا اور نیچا دکھا کر ایسا کرنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ اسلام کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ آپ کی اپنی عزت اور اپنے جھوٹے ظام کے ساتھ وفاداری ہو سکتی ہے۔ اسلام کے ساتھ وفاداری وہی ہوگی کہ جہاں بھی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے نفع کی خاطر کوئی بھی کام کیا جا رہا ہوگا تو ہم سے جس طرح کا بھی تعاون ہو سکتا ہے ہم اس میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج حالت تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے سماج کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھیں تو ایک دوسرے سے کینہ کپٹ، حسد، بغض، نفرت، عداوت گھر گھر گھس گئی ہے۔ ہماری زندگی کے اندر یہ بیماریاں اتنی جڑ پکڑ چکی ہیں کہ اس سے نکلنے کے لیے بہت بڑا آپریشن کرنا پڑے گا، اس کے لیے بہت ہائی ڈوز دینا پڑے گا، تبھی اس سے نکلا جا سکتا ہے۔ حالانکہ ہماری جو حالت ہے، ہماری جو قسمہ پرسی ہے، ہماری جو زبوں حالی ہے، جو ہم جن سچویشنز اور حالات کو فیس کر رہے ہیں اس کے اندر ان سب کو بھول کر آگے بڑھنے کی ضرورت تھی، لیکن ہم ان سب میں الجھ کر اپنے مستقبل کو ناکام اور تاریک بنا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو پیغام لینا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اسلام کو عملی شکل میں اپنے سوسائٹی کے اندر اپنی طاقت کی حد تک لانے کی کوشش کریں گے اور اس میں ہر خیر کے کام میں تعاون کریں گے۔ وحدت، اتحاد، اجتماعیت یہ کامیابی کا راز ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اللہ نے فرمایا آپس میں جھگڑو نہیں، آپس میں نزاع نہ کرو، آپس میں کھینچا تانی نہ کرو۔ نزاع کا جو لفظ ہے اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے کھینچتے ہیں، جو کھینچنے کا عمل ہوتا ہے، توڑنے کا عمل ہوتا ہے، ایک دوسرے سے نکالنے کا عمل ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ناکامی آئے گی، تم ناکام ہوگے، طے بات ہے۔ اور ناکامی صرف نہیں ہوگے، تمہاری ہوا بھی نکل جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہاری جو شان ہے، تمہاری جو شوکت ہے، تمہارا جو نام ہے وہ سب زمین میں، مٹی میں مل جائے گا۔ اگر تم نے اجتماعیت اور وحدت کو توڑا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو،
تفریقے بازی نہ کرو، گروہ بندیاں نہ کرو، جتھا بازیاں نہ کرو، ایک دوسرے سے توڑو اور ٹوٹو مت، مل کر جیو، مل کر بڑھو، مل کر آگے کی طرف قدم بڑھاؤ، یہی کامیابی کا زینہ ہے، ورنہ ناکامی طے ہے اللہ کے قانون کے مطابق۔ آج ہم اس سلسلے میں اپنا جائزہ لیں، جیسے کہ میں نے کہا جائزہ لینے کی زیادہ ضرورت ہے، جائزہ لینے کی زیادہ ضرورت ہے، اور اس جائزے کے مطابق اپنے مستقبل کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم نے اپنا جائزہ لیا اور اس کے اندر جو کمیاں ہو رہی ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، میں دعوت دیتا ہوں اور میں اس بات کو دکھے دل سے کہتا ہوں اور دردمندانہ جذبے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کے علاقے میں، آپ کی بستی میں، آپ کے یہاں رہنے والے جو مختلف تنظیمیں ہیں، مختلف آرگنائزیشنز ہیں، مختلف NGOs ہیں، ان کو کم سے کم ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے کامن منیمم پروگرام کے تحت۔ یہ وقت کی آواز ہے، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہمارا کل طے ہو سکتا ہے۔ اور اگر آج ہم نے اس کو توڑا اور اس کے اندر وحدت کا راستہ نہیں سوچا تو کل بھیانک ہے، کل خطرناک ہے، کل آج سے زیادہ ہولناک ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی آرگنائزیشنز اور اپنی NGOs کو ختم کر کے کسی ایک کے پاس آ جائیں، یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تمام کام کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ بنیادی اصولوں پر تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، تمام جماعتوں کو جمع کیا جائے اور ان کے درمیان ہمدردانہ مواخات اور محبت اور بھائی چارگی کے ماحول کو پیدا کیا جائے، ایک دوسرے کے لیے تعاون کے جذبے کو ابھارا جائے، دوسرے کو اٹھانے کی فکر پیدا کی جائے، ایک دوسرے کے لیے مددگار بن کر سامنے آیا جائے، ایک دوسرے کی کمیوں کو اصلاح اور خیرخواہانہ جذبے کے ساتھ ختم کرنے کی فکر کی جائے، نہ کہ دشمنی کا ماحول بنایا جائے، لڑائی کا ماحول بنایا جائے، جھگڑے کی فضا قائم کی جائے، کیونکہ اس سے ناکامی صرف ایک جماعت کی نہیں ہوتی ہے یا ناکامی چند افراد کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ پوری ملت کا نقصان ہوتا ہے، پوری ملت کا خسارہ ہوتا ہے، کیونکہ یہی سب چیزیں ملت کا سرمایہ ہیں، یہی سب مختلف تنظیمیں ملت کے راستے کا ایک بہترین سرمایہ ہیں، جس کے مطابق وہ اپنے اندر کچھ ریفارم اور اصلاح کا کام کر پاتے ہیں۔ یقیناً مختلف تنظیمیں یہ کام کر رہی ہیں اور اس پر الحمدللہ آگے کی طرف مسلمان بڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، لیکن اس کو مضبوط طریقے پر زیادہ تیزی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے آج کی اس خطبے کے ذریعے سے اس منگلور اور اس کے آس پاس کے علاقے تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں سنجیدگی سے سوچئے، کیونکہ آپ کی تنہا کامیابی امت کی کامیابی نہیں ہے، سب کے ساتھ جڑ کر آپ کی چھوٹی سی کامیابی پوری امت کی کامیابی ہے۔ سب سے جڑ کر، مل کر، خیرخواہانہ جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کے لیے کام کرنے کے خیال کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کم از کم ہمدردانہ، خیرخواہانہ، محبانہ جذبات رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ان کے ساتھ عملی شکل میں چاہے نہ کھڑے ہوں، آپ فزیکلی ان کو کچھ سپورٹ نہ دے سکیں، لیکن دل سے تو سپورٹ دے سکتے ہوں، ذہن سے تو سپورٹ دے سکتے ہوں، کسی نہ کسی حیثیت سے آپ ان کے معاون بن کے سامنے آ سکتے ہوں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہمارا نظام مضبوط ہو جائے تو ہم سوشل ریفارم کا کام بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کو ڈیولپ کرنے کی طرف تیزی سے بڑھ سکتے ہیں، اور مسلمانوں کے جو وہ طبقات ہیں جو ہمارے
سلم ایریاز میں رہنے والے ہیں، جو بہت نیچے کے حصے میں جی رہے ہیں، جن کو زندگی کی بنیادی سہولیات اور بنیادی ضروریات بھی پورے کرنے کے سامان موجود نہیں ہے، ان تک ہم تیزی سے پہنچ سکتے ہیں اور صحیح راستے سے پہنچ سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم ایک اپنی سطح پر گورنمنٹ اسٹیٹ لیول پر نہیں، اپنی سطح پر تبدیلی لانے کے حقدار بن سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو تبدیلی پیدا کی، لوگوں کا جو نظام قائم کیا، جس طرح سے تربیت کی، جس طرح سے تزکیہ کیا، جس طرح سے دوسروں کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دینے کا جذبہ پیدا کیا، اسی کے ذریعے سے یہ دعوت پورے جزیرۃ العرب میں تیزی سے پھیلی، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، اور جو اس نظام سے جڑا وہ اس کا ایک حسین ہیرا بن گیا اور پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گیا۔ آج بھی ہمیں اس پہلو سے سوچنے کی بھی ضرورت ہے، کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور جو اس سلسلے میں ہم سے خدمت ہو سکتی ہے اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت کے سائے میں اپنے آج کے حالات کو سمجھ کر اپنا کل طے کرنے کا ہنر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔